وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. پروگرام ہے انڈیپینڈنس ایونیو. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں داعش کے پاکستان میں اور خراسان خطے میں موجودگی کے بارے میں، اور اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ داعش اس خطے میں کیا واقعی جڑیں پکڑ رہی ہے، واقعی مضبوط ہو رہی ہے، کیا اس خطے کی انتظامیہ کو، وہاں کے حکمرانوں کو، پالیسی سازوں کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر بات کریں گے پاکستان کی، جہاں پر متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. آئی بی کے پاکستان میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر نے حال ہی میں ایک بریفنگ دی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو، جس میں انہوں نے بتایا کہ داعش پاکستان میں جڑیں پکڑ رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک تشویش کن بات ہے. جبکہ آج ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ داعش پاکستان میں مضبوط نہیں ہو رہی، اور وزارت خارجہ نے یہ اصرار کیا کہ ہم پہلے بھی بہت بار یہ کہہ چکے ہیں کہ داعش پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اور یہ ایک کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ ہے وزارت خارجہ کی اور آئی بی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لا میکرز کی طرف سے بھی ایسی ہمیں بیانات دیکھنے میں آئے جس میں کہا گیا کہ یہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے آگے چل کے پاکستان کے لیے. ظاہری بات ہے ابھی تک کوئی ایسے شواہد یا ثبوت نہیں ملے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ داعش پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے. لیکن یہ چھوٹے خطرات ہی بڑھتے بڑھتے بہت بڑے ہو جاتے ہیں. ٹی ٹی پی کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، القاعدہ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. یہ تنظیمیں بہت چھوٹے پیمانے سے انہوں نے اس خطے میں کام کرنا شروع کیا، اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کی بات کی جائے جس سے پاکستان کو اس وقت ایک جنگ کی سی صورتحال کا سامنا ہے. ایک بہت ہی محدود علاقے سے اس نے اپنے آپریشنز شروع کیے اور اس قدر بڑھ گئی کہ پاکستان کے ہر کونے میں آج ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ موجود ہیں. آج ہی پاکستان میں ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے ایک اتحاد کے خلاف جو کہ تھا لشکر جھنگوی، القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے درمیان. کراچی میں اس اتحاد کے خلاف کارروائی کی گئی، بڑی گرفتاریاں بھی کی گئیں. رینجرز نے اس کارروائی میں حصہ لیا اور پاکستان ملٹری نے بھی اس آپریشن کی بعد میں ڈیٹیلز بتاتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو کہ آئی ایس پی آر کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی. تو ایک اتنا بڑا چیلنج جو پاکستان کے لیے اس وقت موجود ہے، جہاں بہت سی تنظیمیں جو کہ پہلے سیکٹیرین وائلنس میں ملوث تھیں اب بڑی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر رہی ہیں، جہاں القاعدہ جو کہ خطے میں پسپا ہو چکی ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں آپریٹ کر رہی ہے، اور پھر ٹی ٹی پی جس کے خلاف جون 2014 سے ایک آپریشن کیا جا رہا ہے اور اب ہم فروری 2016 میں داخل ہو چکے ہیں. بہت سی کامیابیاں ملی ہیں، بہت سے دعوے کیے گئے ہیں، بہت کچھ آن دا گراؤنڈ ہمیں نظر آیا ہے. ان ساری چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام میں آگے چل کر ہمیں ساتھ حاصل ہونے والا ہے پارلیمنٹ کے، پاکستان کے پارلیمنٹ کے دو انتہائی اہم ممبرز کا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے بہت ہی سینئر صحافی قمر عباس جعفری صاحب. جعفری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین جناب رحمان ملک صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جوائن کریں گے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں داخلی معاملات پر. عبدالقیوم صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ 2 روز پہلے آئی بی کے چیف نے ابھرتا ہوا خطرہ قرار دیا داعش کو، اور ساتھ ہی آج ہم نے وزارت خارجہ کا بیان دیکھا جس نے کہا کہ پاکستان میں داعش کا کوئی منظم وجود نہیں ہے. لیکن یہ تنظیمیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ داعش کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہی ہیں، یہ تنظیمیں تو منظم ہیں. جی بہت مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں تضاد کوئی نہیں ہے. آئی بی کے ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل اس نے یہی کہا کہ خطرات موجود ہیں، اور خطرات ہیں. اگر داعش کا خطرہ یورپ اور امریکہ کو ہے اور سینٹرل ایشیا میں ہے اور پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں ہے، اور ہمارے اس خطے میں تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے خطرات تو موجود ہیں. کیونکہ یہ لوگ ایک پارٹی سے دوسرے گروپ کے اندر جاتے ہوئے ان کا ساروں کا مشن ایک ہی ہے، ٹیررزم. تو وہ خواہ وہ ٹی ٹی پی کہیں یا القاعدہ کہیں یا داعش کہیں، تو اس لیے ان کے رینک اینڈ فائل آپس میں ملتے ہیں. تو وہ تضاد نہیں ہے. کہاں یہ جا رہا ہے کہ جس طرح مثلا آپ دیکھیں کہ داعش
کی ایک صورتحال ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ انہوں نے ایک ایریا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کی ایک پریزنس ہے، ان کے بلینز آف ڈالرز ہیں، وہ آرگنائزڈ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، اسلحہ ہے، بندے ہیں۔ اسی طرح القاعدہ کی جب بات ہوتی تھی تو تورا بورا وغیرہ میں ان کے پورے اڈے تھے جن کے اوپر ڈیزی کٹرز اور بڑی اسٹریفنگ کر کے اور ان کے ان اڈوں سے افغانستان سے نکالنے کی۔ اسی طرح تحریک طالبان پاکستان ہمارے وزیرستان کے ایریا کے اندر نوگو ایریا تھا، کوئی ادھر اندر نہیں جا سکتا تھا، وہاں ان کے ایمونیشن ڈمپس تھے، وہاں ان کے پاس فارن کرنسی تھی، ان کا کمیونیکیشن سسٹم تھا، تو یہ اس طرح آرگنائز تھے۔ لیکن اب داعش کی جو پریزنس ہے اس کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر یہ پریزنس نہ ہو تو ہم جو چھاپے مار رہے ہیں، سیالکوٹ سے کچھ لوگ پکڑے، کو کراچی سے پکڑے، کوئی ادھر پکڑے، تو یہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ خطرہ نہیں ہے، خطرہ ضرور ہے، صرف کہا یہ جا رہا ہے جو کہ فارن آفس کے لیول پہ بھی کہا، اور امریکن جو لیڈر ہیں، جو جنرل ہیں انچارج جان کیمبل، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کی پریزنس ہے لیکن ان کی آپریشنل وہ جو ایفیکٹونیس اور آرگنائزیشن ہے وہ نہیں اس طرح۔ تو اس لیے ہمیں اویئر ہیں، ہم اس کے اوپر پرو ایکٹیو ہیں، ہم اس کے اوپر بہت سے ایکشن کر رہے ہیں۔ جو آج آپ نے پریس کانفرنس سنی جنرل باجوہ کی، کراچی کے اندر سے بڑے ٹاپ لیڈرز دائیں بائیں مختلف پارٹیوں کے پکڑے گئے ہیں، یہ آج ٹی پی پی میں، کل القاعدہ میں تھے، اگلے دن یہ داعش میں ہوں گے، یہ ایک ہی ساری فیملی ہے، تو ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن جنرل صاحب کیا اس فیملی سے نمٹنے کے لیے پراپر اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں رحمان ملک صاحب کو اس ڈسکشن میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ملک صاحب آپ نے تقریباً 2 سال پہلے سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ داعش پاکستان میں ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگ شامل ہونا شروع ہوئے، پاکستان سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے داعش میں شمولیت اختیار کرنا شروع کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت اور حکومت کی انتظامیہ اس وقت داعش سے نمٹنے کے لیے اقدامات جو کر رہی ہے وہ موزوں اقدامات ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی دی گریس آف اللہ حکومت پاکستان، افواج پاکستان، پوری پاکستانی قوم مینٹلی ٹوٹلی ریڈی ہے، فزیکلی ریڈی ہے۔ ہم نے ریزلٹس پروڈیوس کیے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی سے ڈیل کیا، ہم نے بلوچستان کی سچویشن کو کنٹرول کیا، ہم نے کراچی کی سچویشن کو کنٹرول کیا، اور یہ دنیا مانتی ہے۔ تو داعش کے بھی جو خطرات ہیں ان کے لیے ہم پورے منظم ہیں۔ آپ دیکھیں حکومت کو یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ تو آگے نہیں لگا سکتے، یہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، اور پرابلمز ہیں اور خطرات ہیں، ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ہم اویئر ہیں، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی قوم پوری طرح تیار ہے، ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور داعش کے خطرات کو نمٹنے کے لیے ہر لیول کے اوپر پرو ایکٹیو ہے حکومت پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری افواج پاکستان۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو ورسٹ وکٹم ہے ان ساری چیزوں کا، لیکن خدا کا یہ کرم ہے کہ پاکستانی قوم میں ایک ریزیلینس ہے، اور ہم فائٹ بیک کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ریزلٹس، اور ان کے لیے بھی ہم پوری تیاری کریں گے، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ ان کو فورس ٹال کیا جائے، اس تھریٹ کو پریمپٹ کیا جائے، اور ان کو قدم نہ جمانے دیے جائے۔ جی میں رحمان ملک صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اگر کنٹرول روم مجھے بتا دے کہ رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں یا نہیں ہیں، بیکاز وی بین ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ہم۔ اتنی دیر میں جعفری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، اور جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ حکومت کو معلوم ہے کہ کیا مسائل ہیں، چیلنجز کتنے ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اور حکومت اس بارے میں اقدامات کر رہی ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا ایک نظر آتا ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ حکومت کو جس طرح سے اپنی پریزنس ظاہر کرنی چاہیے ہے، انتظامیہ اس طرح سے اپنی پریزنس ظاہر نہیں کر رہی۔ نہ صرف وہ یہ کہ اس ڈسکنیکٹ کو محسوس کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکومت بظاہر بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ بار بار ہر سطح پر، چاہے وہ وزارت خارجہ کی سطح ہو یا ہوم منسٹر کی سطح ہو، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں ہے، جبکہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہم نے سندھ کے داعش کے چیف کو اسلام آباد سے پکڑا، اس کے نائب کو پکڑا، پھر اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا کہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ٹرین ہونے کے 100 کے قریب۔ تو اگر داعش کی پریزنس نہیں ہے تو یہ
کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ داعش کی پریزنس ہے، حکومت بھی اس کو مانتی ہے، لوگ بھی مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ داعش نے اپنا حلقہ اثر خراسان کو قرار دیا ہے، جس کی حدود میں پاکستان اور افغانستان دونوں شامل ہوتے ہیں۔ افغانستان میں اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو تو بھی یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ صدر اوباما نے جب سے کمانڈروں کو زیادہ اختیارات دیے ہیں، داعش کے خلاف جو ایئر اسٹرائکس ہیں ان میں ایکسپینشن ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ داعش موجود ہے، اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو اس مرحلے پر اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جتنا ضرب عضب کے تحت ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں کو لے رہے ہیں، تو یہ آگے چل کر ایک اتنا بڑا مسئلہ بنے گا جتنا بڑا مسئلہ ٹی ٹی کے اوپر بھی نہیں تھا۔ Right. Now, if control room can tell me, do we have Rehman Malik? اوکے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب سے رابطہ کیا جائے تاکہ اپوزیشن کا بھی پرسپیکٹو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ کمنگ بیک ٹو یو جنرل صاحب، دہشت گردی سے نمٹنے میں اس وقت تک تو جو ریزیلینس دکھائی ہے پاکستانی قوم نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، اس کی دوسری کوئی ایگزامپل ملتی نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی جعفری صاحب نے کہا کہ اس خطرے کو یہیں پہ روک دیا جائے، داعش کے خطرے کو، تو اس سے نمٹنا آسان ہوگا بجائے اس کے کہ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں جن بوتل سے باہر آ جائے تو پھر اس سے نمٹنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور جس ڈسکنیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وزارت داخلہ کہیں نظر نہیں آ رہی ان سارے معاملات میں، اور آج بھی اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، انتظامیہ کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کر ان پالیسیز پر بریف کرے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاید میرے سمجھانے میں یا میری بات کرنے میں وہ کوئی فرق ہے یا میں سمجھا نہیں سکتا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل there is no question کہ آپ ذرا بھی ریلیکس کریں۔ آپ دیکھیں، آپ کے لیے جو القاعدہ کا بندہ ہے یا تحریک طالبان کا بندہ ہے یا داعش کا بندہ ہے، وہ ملیٹنٹ ہے اور اس کے ڈسٹرکٹیو عزائم ہیں، اور اس کے لیے کوئی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آپ چوکنے ہیں پورے صوبوں کے اندر، ہر جگہ جہاں سلیپر سیلز ہیں، چونکہ ان کی کوئی ڈفرنٹ یونیفارمز نہیں ہوتی، یہ تو اسی وقت کرکٹ کی طرح رنگ چینج بدل دیتے ہیں، ادھر شکست ہوئی تو اس پارٹی میں، ادھر سے تو ادھر، تو ان سب کو اکٹھا ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح آرگنائز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو سیریسلی نہیں لے رہے، سیریسلی لے رہے ہیں، اور بالکل ان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے، آپ کو پتہ ہے بالکل، اور پاکستان گورنمنٹ اس کی اویئر ہے، اور اپنے طور کے اوپر ہم ان کو آگے بائی دی گریس آف اللہ ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ آپ کو کیا تھا؟ آپ نے کچھ دوسرا کوشچن؟ جی، میں دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا لگتا ہے کہ وزارت داخلہ تو شاید بیک فٹ پہ ہے۔ آج بھی ایک اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، اتنی بڑی کارروائی کی ہے، اور اس کی پریس کانفرنس فوجی ترجمان کر رہے ہیں، سویلین گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور ویسے بھی وزیر داخلہ کے بارے میں چہ مگوئیاں تو ہوتی رہتی ہیں کہ وہ بڑے موڈی سے ہیں، ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دم سے سامنے آتے ہیں، ایک دم غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ ہماری جو پولیٹیکل یہاں گیمکس ہیں ان کو اس طرح سیریسلی نہ لیں۔ یہاں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنی پریزنس کو شو کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ تقریاں کی ہوتی ہیں۔ بٹ آئی کین ایشور یو کہ وی ہیو دی بیسٹ پارلیمنٹیرین ان دی فارم آف چودھری نثار، جو کہ موسٹ ایکسپیرینسڈ ہیں، ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ویری پروفیشنل، ان کا پورا کنٹرول ہے اپنے سچویشن پہ۔ ابھی یہ جو پریس کانفرنسز کئی دفعہ رینجرز کو کرنی پڑتی ہیں، کئی دفعہ آرمی کو کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ آرمی ڈپلائیڈ ہے، چاروں صوبوں کی ایپیکس کمیٹیز کے اندر کور کمانڈرز ممبر ہیں، ہر ایپیکس کمیٹی کا ہیڈ چیف منسٹر ہے، اور ان کے اندر اوکیجنلی ایٹ لیسٹ 1, 2, 3 ٹائمز چیف آف آرمی اسٹاف بھی جا کے اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری قومی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ ہم پاکستان اس وقت کوئی نارمل قسم کی یہ ملک کے اندر کوئی ایسا ٹرمائل کی بات نہیں ہے، یہ ایک پلانڈ گوریلا وارفیئر ہے، ایک بڑی خونخوار قسم کی جنگ ہے جسے پاکستان کو فیس کر رہا ہے، اور اس کے اندر ہماری کوئی 1.5 لاکھ کی فوج الگ ڈپلائیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اتنے ہی نمبر ہماری سیکنڈ لائن فورسز کی ڈپلائیمنٹ ہے، کراچی کا کنٹرول رینجرز کے پاس ہے، بلوچستان میں ایف سی کام کر رہی ہے، ٹرائبل بیلٹ کے اندر آرمی ڈپلائیڈ ہے۔ تو ایسی صورتحال یہ اب نارمل صورتحال ہے، تو اس کی جو صحیح پوری انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو کنٹرول کر رہے ہیں آرم فورسز کے لوگ، وہ آ کے ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ قوم کے مراد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ اس طرح کی ریومر جو ہمارے کئی
جو خیر خواہ ہیں پاکستان کے اندر بھی، وہ بھی ایک گورنمنٹ بیشنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر آتے ہیں، اور کرٹیسزم بیسٹ وے ہے. میں ادھر کل بھی سینٹ میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور آج پیپل پارٹی بھی حکومت میں ہے، تحریک انصاف بھی حکومت میں ہے، مسلم لیگ بھی حکومت میں ہے. بحیثیت قوم یہ مقابلہ کرنا ہے، یہ پارٹی سطح کے اوپر نہیں ہونا، اور اس کے اوپر ہر آرگن اپنا اپنا کرنا ہے، بہت کچھ اور کرنا ہے. اور ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیلنج بہت بڑا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ بائی دی گریس آف اللہ ہم جس طریقے سے ٹیکل کر رہے ہیں اس کے ہمیں مثبت نتائج مل رہے ہیں. جاوید صاحب، جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ بحیثیت قوم اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور اب واقعی میں دہشت گردی کی جنگ KPK سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. ہر صوبے میں دہشت گردوں کی کسی نہ کسی سطح پر پریزنس ہے. جب ہم اپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو اپوزیشن اور حکومت کیا مل کر واقعی اسے ایک چیلنج کے طور پر لے کر آگے چل رہے ہیں؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا عاطف صاحب، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، بلکہ دو باتیں میں کہوں گا. اول تو یہ کہ جب بار بار یہ بات کہی جاتی ہے وزارت خارجہ کی سطح پر بھی اور وزارت داخلہ کی سطح پر بھی کہ پریزنس نہیں ہے، تو اس سے کس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ داعش میں کوئی اٹریکشن ہے نوجوانوں کے لیے، لوگ جا رہے ہیں بڑی تعداد میں، یورپ سے بھی جا رہے ہیں، امریکہ سے جا رہے ہیں، پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، تو آخر اس کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو حکومت نے تیار کیا ہے؟ آیا وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو لانچ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اس فلو کو روکا جا سکے؟ یہ دو سوالات جو ہیں یہ بڑے چپتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کوئی کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنے میں کامیاب بھی ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت نے ابھی تک کوئی کاؤنٹر نیریٹو، اس لیے یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہیں پر کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو تیار کیا جائے. صرف ہتھیاروں سے آپ ٹیررزم کو نہیں روک سکتے، اور جو اٹریکشن اس وقت نوجوانوں میں نظر آتا ہے آپ کو وہاں جانے کے لیے، اس کو آپ صرف ہتھیاروں سے نہیں روک سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک کاؤنٹر نیریٹو دینا پڑے گا، اور ابھی سے ان کی جڑیں آپ کو کاٹنی پڑے گی پاکستان میں اور افغانستان میں، ورنہ وہی حال ہوگا جیسا میں نے پہلے کہا کہ TTP جس طرح سے بڑھ کر اتنی بڑی بن گئی کہ آپ کو اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اور پھر جو ہی TTP کے لوگ تھوڑا سا ان پہ پریشر آیا تو اب انہوں نے ٹوٹ کے داعش کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. TTP کے جو اپنے جھگڑے ہیں وہ، اور پھر طالبان جو ہیں، افغان طالبان، ان کے درمیان جو دھڑے ٹوٹے ہیں، وہ سب کے سبب لائلٹیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابو بکر بغدادی کے ساتھ اور داعش کے ساتھ. اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس کو اگر ابھی سے فورسی کر کے اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو یہ ایک مونومنٹل ڈینجر بن جائے گا. قیوم صاحب، ایک یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، اسپائی ایجنسیز پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، دہشت گردی کو بڑھانے میں شامل ہیں. وہ کسی نہ کسی سطح پر دہشت گردی کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی کھل کے بات نہیں کی گئی کہ وہ کون سی ایجنسیز ہیں. جیسے پہلے ڈوزیئرز دیے گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کو، اور یہاں واشنگٹن میں آ کے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں بھی یہ ڈوزیئرز پیش کیے گئے تھے، سیکرٹری کیری کو یہ ڈوزیئرز دیے گئے تھے. لیکن اس کے علاوہ، بھارت کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی اسپائی ایجنسی کا نام ابھی تک نہیں سامنے آیا. تو کیا پاکستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی، اور اس پہ جو ایویڈنس اکٹھا کیا جا رہا ہے، کیا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو سامنے لایا جائے، یا پھر یہ کوئی حکمت عملی ہے انتظامیہ کی؟ پہلی بات، جعفری صاحب کے 2 پوائنٹس تھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں نہیں مانتے کہ یہاں ان کی پریزنس ہے. ہم مانتے ہیں، یہ کسی نے نہیں کہا. اگر ہم نہ مانتے ہوتے تو ہم یہ چھاپے مار کے تو سیالکوٹ سے، تو کراچی سے، تو ادھر سے پکڑ بھی رہے نا لوگ. وہ لوگ جو ذہنی طور کے اوپر ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرنے کی بات اور ادھر جا کے شامل ہونے کی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہیں ہم. اور یہ لوگ یہاں سے جو کنورٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی ہمیں پکڑ رہے ہیں کہ یہ پہلے اس میں TTP میں تھا یا القاعدہ میں تھا، ابھی یہ ادھر ہے اور یہ فلاں جگہ سے پکڑا گیا. تو اس لیے یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ پریزنس ہے، یہ ڈینجرس ہے، اس کا پوٹینشل ہے، اس کی روٹس پہ جانا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کاؤنٹر نیریٹو اس کا جو قومی سطح پہ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہی ہے. وہ کو الگ داعش کے لیے، یعنی دشمن کی نوعیت وہی ہے اور ان کے آگے سے کاروائی اور کارکردگی اسی طرح کی ہے. تو اس کے لیے پورا وہ نیریٹو ہے اور اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جس میں ملٹری ایکشن بھی ہے،
جس کے اندر کرمنل انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کی بات ہے، جس کے اندر ملٹری اپنے سسٹم کو عدلیہ کے کو کرنے کی ہے، جس کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کا ہے، سموں کا ہے، وہ سارا پورا ایک 20 پوائنٹس کا نیٹ ورک ہے، وہی کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ تیسری بات آپ نے جو پوچھی ہے کہ اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ، دیکھیں ہمارا پاکستان کا جو بلوچستان کا ایریا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر ہی جنرل رحیل شریف نے کہا ہے کہ یہ پراکسی جنگوں کا ایک اڈا ہے تقریباً، اور وہ اس لیے کہا کہ یہ جو بلوچستان ہے یہ ہمارا تو مغربی اس میں پاکستان کا حصہ آتا ہے، اس کے اندر مشرقی حصہ آتا ہے ایران کا، اس کے اندر جنوبی حصہ جو افغانستان کا آتا ہے، تو یہ ایک منرلز اور ریسورسز کی جگہ بھی ہے، اور یہ ایک گولڈن لینڈ برج بھی ہے جو سنٹرل ایشین ریپبلکس کو مڈل ایسٹ کے ساتھ ملاتا ہے، یہ عربین سی کے ساتھ ملتے ہیں، پرشین گلف سے نزدیک پہنچتے ہیں، تو یہاں بہت سی ایجنسیز جو ہیں کارفرما تھیں اور کارفرما ہیں۔ اس سے پہلے KGB کا ایک رول تھا، یہاں BLA بنا، اور BLA کے ابھی بھی وہاں وہ لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر جو را، موساد، CIA اور یہ ساری جو ایجنسیز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ رول ہے، بیکاز ان کے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہیں اور ڈائیورجنٹ ہیں۔ مثلا چائنا کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، وہ یہ چاہتا ہے، لیکن ویسٹ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اور سب کی نظر سنٹرل ایشین ریپبلک کے آئل اینڈ گیس کے اوپر بھی ہے، ہر کوئی اس کو ڈومینیٹ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کی کیتلی ہے اس میں پانی ابلتا رہے، تاکہ یہاں کوئی اسٹیبلٹی ہوگی تو شاید اکنامک کوئی ریوائول کی بات چل نکلے گی۔ دیٹ از دی ریزن۔ اور ابھی یہ جو سی پیک کا چلا ہوا ہے ہمارا سسٹم اللہ کے کرم سے، اور جو ہم ڈٹرمنٹ ہیں کہ ہم اسے آگے لے کے جائیں گے، اس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں آئیں گی اور بہت سے اس کے اندر سٹینڈرڈز پھینکے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے تو اس کو ایجیٹیٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے تو فور فرنٹ کے اوپر آ کے چائنا کو کہا کہ آپ ایسے نہ کریں، آپ یہ نہ کھولیں۔ پھر یہ جو گوادر کا ایریا ہے بلوچستان کا، یہ سارا بین الاقوامی ٹریڈ روٹ کے اوپر ہے، تو اس کی بڑی اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ اس کے اندر بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ ہے، اور ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں حالات کو بھاپتے ہوئے، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہوئے، ریجنل کنٹریز کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے، بین الاقوامی طاقتوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم یہاں سے دہشت گردی کو ہر طرح کی، بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، اسیسینیشن کی بات ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، سیکٹیرین مسائل اس کے اندر ہیں، تو ان ساری چیزوں کو کیوں وہاں ہو رہا ہے؟ اس کی بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ یہ جو سگنیفیکنس ہے آف دس ایریا، جغرافک سگنیفیکنس، اکنامک سگنیفیکنس ایز اے ٹریڈ روٹ، تو دیٹ از وائی یہ ہب ہے پوری دنیا کی ایکٹیویٹی کا بنا ہوا، اور دیٹ از دی ریزن کہ ہمیں اس کا پرابلم ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کی لوکیشن اسپین کی جگہ ہوتی یا سوئٹزرلینڈ کی جگہ ہوتی تو ہمیں یہ پرابلم نہ ہوتے۔ سو ہمارے جغرافک، ہسٹورک یہ جو لنکیجز ہیں اور جہاں ہماری پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے، اور وہی ریئلائز کرتے ہیں ہم، اور خدا کے کرم سے ہمارے اندر اس کی اہلیت ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کریں، اور وہ ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ رائٹ، جیسے جنرل صاحب نے ابھی کہا کہ جی یہ اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے پاکستان کی وہ ریلیٹڈ ہے اس سارے معاملے سے، سچویشن سے، اور بلوچستان چونکہ ایک کور پوائنٹ بن رہا ہے اس خطے کے لیے ٹریڈ کا اور اکانومی کا، تو اس لیے وہاں پر ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں اور سرگرم عمل ہیں، جو بات شاید کسی حد تک مانی بھی جا سکتی ہے کہ بہت سے بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سینیٹر رحمان ملک سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے فون پہ ہم سے یہ کہا تھا کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی مجھے کنٹرول روم نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے سے اس لیے انکار کر دیا ہے کہ ہم جنرل عبدالقیوم سے بھی بات کر رہے ہیں۔ قیوم صاحب، آپ کے جو بھی معاملات ہیں اگر آپ ان کو بہتر کر لیں تو کافی بہتر ہوگا، لیکن آسانی ہو جائے گی جی ہمیں آسانی ہو جائے گی رحمان ملک صاحب سے بات کرنے میں۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
اور ظاہری بات ہے ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے اپنے شرکاء کے، ہم بہت مشکور ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں ہم، لیکن کسی بھی اپنے مہمان کے پرسنل میٹرز کو اپنے شو میں داخل ہونے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، ابھی ہمیں بلوچستان پر اب بات کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جیسے بلوچستان میں بیرونی ہاتھوں کے ملوث ہونے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بلوچستان کو بھی تو بہت عرصے تک نظر انداز کیا گیا۔ لشکر جھنگوی جب وہاں ہزارہ برادری کا قتل کر رہا تھا تو اس وقت تو اس طرح سے نہیں بلوچستان میں آپریشنز کیے گئے، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ لشکر جھنگوی اب القاعدہ اور طالبان کا پارٹنر بھی ہے اور مختلف کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ اوور آل جو داعش کے خلاف دنیا بھر میں جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں جو داعش کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس سے داعش کے جو عزائم ہیں خاص طور پر خراسان میں یعنی افغانستان اور پاکستان میں، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اصل دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو بلوچستان کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان کو نہ صرف پہلے نظر انداز کیا جا رہا تھا بلکہ ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اب بھی اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جب تک کہ آپ اندرونی طور پر امن قائم نہیں کریں گے، وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، بلوچستان لبریشن آرمی جیسے گروپوں کو آپ ختم نہیں کریں گے، وہاں پر جو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کو راہ ملتی رہے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اندرونی طور پر سالیڈیرٹی وہاں پر پیدا کریں، لوگوں کے درمیان وہاں اسٹیبلٹی لائیں، اس کے بعد ہی آپ وہاں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بات آپ نے ابھی کی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی کل ہی معاہدہ ہوا ہے روس اور بقیہ مغربی ملکوں کے درمیان سیریا کے حوالے سے داعش کے خلاف کارروائی کے لیے۔ ابھی تک ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کارروائی ہو رہی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد، جس کا آج کیری صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، وہ ایک مربوط اور انٹیگریٹڈ کارروائی ہوگی، اور جب تک داعش کے اوپر سیریا اور عراق میں شدید ضرب نہیں پڑے گی اس وقت تک وہ افغانستان اور پاکستان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ جب جہاں پر ان کو ضرب پڑنی شروع ہوگی تب آپ کی کارروائیاں بہت زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ یہ خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی اس جو بین الاقوامی ایک معاہدہ ہوا ہے اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ ساری دنیا مل کر ہی اس فتنے سے اور اس خطرے سے نپٹ سکتی ہے، ورنہ اکیلے کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جنرل صاحب، کلوزنگ کامنٹس آپ کی طرف سے چاہیے ہیں۔ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوپریشن دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تو ہو رہا ہے، کیا اس کوپریشن میں داعش کے خلاف کارروائیاں بھی شامل ہیں یا یہ کوپریشن صرف طالبان تک محدود ہے؟ یہ دیکھیں، ایک بات، ایک کلیریفیکیشن سب سے پہلے آپ نے جنرل رحمان ملک صاحب کی بات کی، میرے خیال میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ رحمان ملک صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے شاید یہ کہا ہوگا کہ اگر جنرل صاحب آ رہے ہیں تو پھر میری ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کا ویو پوائنٹ ایک ہی ہے، میرے خیال میں یہ ہوگا، یہ آپ ری چیک کر لینا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں داعش کا کنسرن تو افغانستان کو بھی اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کو ہے، اینڈ آئی کین اشور یو کہ ہماری جو ڈی جی ایم او لیول کے اوپر آپس میں کمیونیکیشن ہے اور انٹیلیجنس بھی ہم شیئر کر رہے ہیں، تو فار شور چونکہ جو امریکن کانٹینجنٹ ہے افغانستان میں وہ بھی وریڈ ہے اور افغان حکومت بھی بہت زیادہ وریڈ ہے، تو پاکستان بھی وریڈ ہے، اور چونکہ زیادہ ان کی پریزنس ابھی افغانستان میں ہے پاکستان سے بھی زیادہ، لیکن ہمیں بالکل یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ ہمارے بارڈر پورس ہیں، آنا جانا ہے بلوچستان میں، پاکستان میں، دیر فور اگر وہ اس خطے میں ہے تو وہ ایک کاز فار الارم ہے، اور آئی کین اشور یو کہ پاکستان کو اپنی سلامتی کے خطرات، جو سلامتی کو خطرات ہیں ان کا احساس ہے، اور ہم پورا اپنے ہینڈ ان گلو اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ مل کے اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے پیچھے چلیں گے۔ ہم نے تو انڈیا کو بھی کہا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جہاں تک بات ہے ہم سارے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس مینیج سے ہمیں ہماری جان چھوٹے، اینڈ آئی تھنک کہ یہی ایک حل ہے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر داعش کو ڈیل کرنے کے لیے بین الاقوامی طاقتیں کریں، لیکن ساری چیزیں یوز آف فورس سے نہیں ہوں گی۔ ویسٹ کو اور امریکہ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنے کے لیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا اور بہت ہی امپورٹنٹ انپٹ کا بہت شکریہ۔ جعفری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اینڈ وی ریگریٹ ہم رحمان ملک صاحب سے بات نہیں کر پائے۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔